السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا فاشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، امت کے نونہال بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، موسم کی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل اور مہربانی سے ایک عظیم موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ شادیوں کو آسان کیسے بنائیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جوڑے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ بلکہ قرآن پاک سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کو جوڑے کے ساتھ بنایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ اور بالخصوص انسانی تخلیق کے سلسلے میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ تبارک و تعالی کی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں انسانوں میں سے تمہارے لیے تمہارا جوڑا یعنی تمہاری بیویوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ جوڑا بنانے کی غرض و غایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس جوڑے کے ذریعے اپنی بیویوں سے سکون حاصل کر سکو۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں یعنی بیوی اور شوہر کے دل میں محبت کو، الفت کو، پیار و محبت کو بھر دیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب نشانی شادی جو ہے، یہ نکاح جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب نشانی ہے۔ شادی کے رشتے میں بندھ جانے کے بعد ایک عورت اور ایک مرد یعنی شوہر اور بیوی
یہ ایک دوسرے سے ایسا پیار کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی الفت ان کے اندر بھر جاتی ہے جس کی مثال آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد انسانی فطرت کے اندر جو عریضہ رکھا گیا ہے شادی کے ذریعے اس فطرت کے عریضے کو، اس فطرت کے اس تقاضے کو پورا کریں۔ شادی انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ معاشرے میں شادی کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک آسان سے آسان تر ہونا چاہیے۔ شادی یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ یہ بنیادی ضرورت ہونے کی وجہ سے شادی کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک آسان سے آسان تر بنائے اور آسان سے آسان تر ہونا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسانی زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، انسانی زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حصول کو اتنا ہی آسان تر بنایا ہے۔ ان کے حصول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی آسان تر بنایا ہے تاکہ انسانی زندگی آرام اور سکون کے ساتھ بسر ہو سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، مثال کے طور پر پانی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، ہوا انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ پانی اور ہوا کے بغیر انسان کا جینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور یہ بنیادی ضرورت ہونے کی وجہ سے شریعت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، جہاں کہیں پر بھی جائیں، آپ کو پانی اور ہوا مفت میں ملتی ہے، بغیر قیمت کے ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، اسی طریقے سے شادی اور نکاح بھی یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی لیے یہ نکاح اور شادی بھی آسان سے آسان تر ہونا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھیں جس معاشرے میں نکاح اور شادی آسان ہو، جس معاشرے میں نکاح اور شادی آسان ہو، اس معاشرے میں عزتیں محفوظ رہتی ہیں، اس معاشرے میں اخلاق محفوظ رہتے ہیں، اس معاشرے میں جوانیاں بے داغ رہتی ہیں، اور جس معاشرے میں شادیاں مشکل ہو جائیں اس معاشرے میں زنا آسان ہو جاتا ہے۔ شادیاں جب مشکل ہو جاتی ہیں تو زنا آسان ہو جاتا ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے اور بد اخلاقی عام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شادیوں کو آسان سے آسان تر بنائیں اور معاشرے سے بد اخلاقی، بدکاری اور بد امنی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، برادران اسلام، شریعت نے اسلامی تعلیم کے روح سے دیکھیں، شریعت اسلامیہ کے اندر شادیاں کتنی آسان تر کر دی گئی تھیں۔ اسلامی تعلیمات کے روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے اندر شادیاں آسان سے آسان تر ہوا کرتی تھیں۔ عہد نبوت میں دیکھیں، سلف صالحین کے دور میں دیکھیں، صحابہ کے دور میں دیکھیں، تابعین کے دور میں دیکھیں، اس معاشرے میں شادیاں کتنی آسان ہوا کرتی تھیں۔ ایک دو مثالیں دوں، بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک صحابیہ آتی ہیں اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ انی وہبت نفسی لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ کیا فرماتی ہیں؟ اے اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ شادی کر دیجئے، آپ میرے ساتھ شادی کر لیجئے، شادی کر کے مجھے بھی آپ کی ازواج مطہرات میں شامل کر لیجئے، مجھے بھی امہات المومنین میں شامل کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کافی دیر خاموش رہنے کے بعد ایک صحابی، جو صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک صحابی اٹھ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو منظور نہیں ہے، اگر آپ کو ابھی شادی کی حاجت نہیں ہے تو کیوں نہ اس خاتون کا نکاح میرے ساتھ کرا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا
اچھا ایک کام کرو، اگر تم اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، جاؤ جا کر کے مہر کے لیے کچھ لے کر کے آؤ، مہر کے لیے کچھ لے کر کے آؤ، میں اس کو مہر بنا کر کے تمہاری شادی اس خاتون سے کرا دوں گا۔ وہ صحابی گئے، جا کر کے تلاش کیا، ڈھونڈا، بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد انہیں کچھ نہیں ملا، غریب صحابی تھے، کچھ نہیں ملا، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، اے اللہ کے بندے جاؤ، جا کر کے ڈھونڈو، اگرچہ کہ لوہے کی انگوٹھی صحیح لے کر کے آؤ، میں اس لوہے کی انگوٹھی کو تمہارا مہر بنا کر کے اس خاتون سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ وہ صحابی پھر گئے، جا کر کے گھر میں پورا تلاش کیا، ڈھونڈا، بڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد کچھ نہیں ملا، آ کر کے بڑے مایوس ہو کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس سوائے اس ازار کے جو لنگی میں پہنا ہوا ہوں، اس ازار کے، اس لنگی کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا امعک من القرآن، امعک من القرآن، کیا تمہیں قرآن مجید کچھ یاد ہے، قرآن مجید کی کچھ صورت یاد ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول مجھے فلاں صورت یاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں یہی قرآن مجید کی ان صورتوں کو ہی تمہارا مہر بنا دیتا ہوں اور مہر بنا کر کے تمہارا نکاح پڑھا دیتا ہوں، تم اپنی بیوی کو یہ صورتیں یاد کرا دینا، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی آسان تھی شادیاں میرے عزیز ساتھیوں۔ اس میں غور کرنے کی بات کیا ہے پتہ ہے؟ اس میں غور کرنے کی بات کیا ہے پتہ ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے اس صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد میری شادی ہونے والی ہے اور میرا نکاح ہونے والا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد میں دولہا بننے جا رہا ہوں۔ آدھے گھنٹے پہلے تک پتہ نہیں تھا کہ ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد میرا نکاح ہوگا، میری شادی ہوگی، میں دلہا بنوں گا، پتہ نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد، اور اتنی آسان ہوا کرتی تھی شادیاں میرے عزیز ساتھیوں، سبحان اللہ، کتنی آسان ہوتی تھی شادیاں۔ آج ہم نے کیا سے کیا بنا دیا شادیوں کو، آج ہم نے شادیوں کو کیا سے کیا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، کتنے پروگرامز ہوتے ہیں، کب سے اس کی تیاری کرنے کی شروع ہو جاتی ہے۔ شادی کا نام جیسے ہی آ جاتا ہے، کب سے اس کی تیاریاں لگتی ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں شادی کی تیاریوں میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی شادیاں ہو جاتی تھیں، اللہ کے نبی کو تک پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اور مدینہ کوئی اب کے جیسی لمبی چوڑی بڑا شہر نہیں تھا۔ اس وقت کے زمانے میں مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، صحابہ کی شادیاں ہو جاتی تھیں اور اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اتنی آسان تر ہوا کرتی تھی شادیاں میرے عزیز ساتھیوں، یعنی شادی اس معاشرے کے اندر اتنا سمپل میٹر تھا، کوئی بڑا میٹر نہیں تھا۔ صحابی کی شادی ہو رہی ہے اور کوئی ایسے ویسے گمنام صحابہ بھی نہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے عظیم المرتبے والے صحابہ، وہ صحابہ جو صبح شام اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، نبی کے قریب رہنے والے صحابہ کی شادیاں ہو جاتی اور اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک اور حدیث سناؤ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون ہے؟ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، ان کی نکاح ہوا، ان کی شادی ہو گئی، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہے۔ نکاح ہوا، شادی ہوئی، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہے۔ اور کب پتہ چلا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، دیکھا آپ کے کپڑوں پر زردی کے نشان نظر آتے ہیں، زعفران کے نشان نظر آتے ہیں، اور اس وقت زعفران مرد استعمال نہیں کرتے تھے، عورتیں خوشبو کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زعفران اور زردی کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ عبد الرحمن تمہارا نکاح ہو گیا؟ عبد الرحمن کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی سے عبد الرحمن نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا نکاح ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری شادی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، خوش ہوئے اللہ کے نبی، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف سے کہا، اے عبد الرحمن اولم ولو بشاطن، یہاں ایک اور بات بھول رہا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو اللہ کے نبی نے ان کے جسم پر زردی کے نشان، ان کے کپڑوں پر، ان کے لباس پر زردی کے نشان دیکھے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن، کیا تم نے نکاح کیا؟
تو اللہ کے نبی سے عبد الرحمن نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا نکاح ہوا ہے، ابھی میری شادی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد عبد الرحمن سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مہر میں کیا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، اے اللہ کے نبی کھجور کی گٹلی کے وزن کے برابر سونا میں نے مہر میں دیا ہے، سونا میں نے مہر میں دیا ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عبد الرحمن سے کہتے ہیں اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن اچھی بات ہے، ماشاءاللہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، دعائیں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ ولیمہ کرو، ولیمے کی تیاری کرو، اگرچہ کہ ایک بکری ہی ذبح کرو، ذبح کر کے صحابہ کو ولیمے کی دعوت دو۔ صحابہ کو کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شادی میں آپ کو نہ بلائے، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی، جماعتی کوئی ساتھی اگر شادی میں نہ بلائے تو گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں، نسل در نسل چلتی ہیں کہ اس نے مجھے بلایا کیوں نہیں، مجھے بلائے بغیر کیسے شادی کی، مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے بتائے بغیر شادی کیوں نہیں کی، مجھے بتائے بغیر کیسے اس نے شادی کی۔ اور چلو اگر بلا بھی لے بتا بھی دے شادی میں آ بھی گیا، پھر اوپر سے گلا شکوہ کیا، پھر اس پر سے گلا شکوہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی بلایا تو صحیح تھا، صحیح خاطر تواضع نہیں کیا، صحیح مہمان نوازی نہیں کی، مجھے عزت نہیں دیا اس نے، پھر اس پر یہ بھی شکوہ، پھر اس پر یہ بھی شکایت۔ سبحان اللہ، وہ کیا معاشرہ تھا، وہ کیا لوگ تھے، اس معاشرے میں کتنا نکاح کتنا آسان تھا، سبحان اللہ۔ اور آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا رکھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، آج نکاح جو اتنا مشکل ہو گیا ہے، آج نکاح جو اتنا مشکل ہو گیا ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ معاشرے کا ایک ایک فرد اس کے ذمہ دار ہے، معاشرے کا ایک ایک مالدار اس کا ذمہ دار ہے، معاشرے کا ایک ایک امیر ذمہ دار ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہم علماء بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں، ہم علماء بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں۔ معاشرے میں اس سلسلے میں اجتماعی بیداری لانے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں یاد رکھو، کوئی بھی کوشش نکاح کو آسان کرنے کی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے کے امیر، معاشرے کے مالدار لوگ آگے نہیں آتے۔ معاشرے کے امیر اور مالدار لوگ جب تک اس کا ساتھ نہیں دیتے، جب تک معاشرے کے امیر اور مالدار لوگ یہ طے نہیں کریں گے کہ ہم شادیوں کو آسان کریں گے، تو اس وقت تک یہ شادیاں آسان نہیں ہو سکتی، آسان نہیں ہو سکتی، کیونکہ شادیوں کو مشکل بنانے والے سب سے اول نمبر پر یہ مالدار ہیں، یہ امیر لوگ ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے میں شادیاں مشکل ہونے کا دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے دینداری کو ملحوظ نہیں رکھا، دینداری کو ملحوظ نہیں رکھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دیا ہے، کیا نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی والوں کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ کے نبی لڑکی کے سرپرستوں کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڑکے کے سرپرستوں کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اے اللہ کے بندے جب نکاح کرنے کے لیے جاؤ، اپنے بیٹوں کے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے جاؤ تو دیندار با اخلاق نیک لڑکی کو تلاش کرو، دیندار با اخلاق اور نیک لڑکی کا انتخاب کرو۔ خوبصورتی اپنی جگہ پر، حسب نسب اپنی جگہ پر، خاندان اپنی جگہ پر، پیسہ مال و دولت اپنی جگہ پر، حسن و جمال اپنی جگہ پر، لیکن جب لڑکی تلاش کرنا ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نیک اور دیندار لڑکی کو تلاش کرو۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کو بھی نصیحت فرمایا، لڑکی والوں کو بھی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لڑکی والوں کو بھی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص تمہاری بچیوں کے لیے نکاح کا پیغام لے کر کے آئے جس کے اخلاق اور دینداری سے تم باخبر ہو، راضی ہو، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فزوجوہ، فوراً شادی کرو اپنی بچیوں کا ایسے بچے کے ساتھ، فوراً شادی کرو اپنے بچیوں کا ایسے بچوں کے ساتھ۔ الا تفعلوا تکن فتنة او فساد کبیر، اگر تم دیندار لڑکا تلاش نہیں کرو گے، با اخلاق لڑکا تلاش نہیں کرو گے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد مچے گا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ تکن فتنة او فساد کبیر، فتنہ ہوگا اور فساد بچے گا۔ آج کیا ہوتا ہے، آج کیا ہوتا ہے، لڑکی والا، خصوصاً لڑکی والے
آج لڑکے والے تو ماشاءاللہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ لڑکی نیک ہو، دیندار ہو، با اخلاق ہو، گھر کو لے کر کے چلنے والی ہو، لیکن جب معاملہ لڑکا تلاش کرنے کا آتا ہے تو لڑکی کے والد کیا کرتے ہیں، لڑکی کے سرپرست کیا کرتے ہیں؟ بھائی لڑکا اچھا کمانے والا ہونا، کالا ہے، گورا ہے، وہ جیسے بھی ہے چلے گا، بھلے لڑکی کے باپ کی عمر کا کیوں نہ ہو چلے گا، لیکن کمائی اچھی ہو، لیکن کمائی اچھی ہو، کمائی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، بڑا پیسہ کمانے والا ہو، زمین جائیداد والا ہو، بھلے دیندار ہے، فجر کا نمازی ہے، وہ سب کا نمازی ہے، نہیں بھئی وہ کیا کماتا ہے؟ اور عالم سے شادی کر، ارے عالم کیا کماتا جی؟ اس کی تنخواہ کتنی، انہیں کمائیں گا کیا، انہیں کھلائیں گا کیا میری بیٹی کو؟ اس کی کمائی میرے بچی کے میک اپ کو بھی نہیں ہوتی۔ آج ماں باپ کہیں نہ کہیں شادی کو مشکل بنانے میں لڑکی کے ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے۔ جب ایک دیندار لڑکا اس کے پاس رشتہ لے کر کے آتا ہے تو اس کو پسند نہیں کرتے، با اخلاق لڑکے کو تلاش نہیں کرتے، بلکہ کمائی کو ملحوظ رکھتے ہیں، بلکہ اس کی جائیداد اور پراپرٹی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے لڑکا اور لڑکی دونوں کو نصیحت فرمائی کہ لڑکی تلاش کرو تو دیندار تلاش کرو، دیندار لڑکی آئے گی تو گھر سنورے گا، گھر جنت نما بنے گا، نسلیں آباد ہوں گی۔ اگر دیندار لڑکا آئے گا تمہاری بچی کی زندگی آباد ہوگی، تم اس کو دین کے حقوق پتہ چلیں گے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، گھر کا حق کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، اسے پتہ ہوگا۔ لیکن نہیں، ہم دیندار لڑکی کو بھی تلاش نہیں کرتے، دیندار لڑکے کو بھی تلاش نہیں کرتے، بلکہ مال و دولت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ماں باپ صاف کہتے ہیں بھائی بچہ کالا ہے چلے گا، حتیٰ کہ ایک آنکھ کا کھانا ہے پھر بھی چلے گا، بڑا چشمہ لگا کوئی بات نہیں، ارے بچہ کالا ہے جی کوئی بات نہیں، اجی بچہ باپ کی عمر کا ہے کوئی بات نہیں، پیسہ اچھا ہے نا، یہ ہوتا ہے نہیں معاشرے کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار لڑکے کے سرپرست بھی ہیں، لڑکی والوں کے سرپرست بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے نکاح کرنے کی کوشش کریں، اور دیندار لڑکی اور دیندار لڑکے کو تلاش کریں۔ اگر دیندار لڑکی اور دیندار لڑکا ہوگا تو نکاح آسان سے آسان تر ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک واقعہ بتاؤں۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ سید التابعین کہا جاتا ہے انہیں، یعنی تابعین کا سردار ہے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین کہلاتے ہیں، یعنی تابعین کے سردار ہیں۔ بڑے دیندار تھے، بڑے عالم تھے، مسجد نبوی میں ان کا درس ہوا کرتا تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی بڑی عالمہ تھی، بڑی دیندار تھی، عابدہ تھی، نیک تھی، با اخلاق تھی، اور بڑی حسین و جمیل تھی۔ یہاں تک کہ سعید ابن المسیب کی بیٹی کی خوبصورتی کے چرچے، حسن و جمال کے چرچے اتنے عام ہو چکے تھے کہ اس وقت کا بادشاہ عبد الملک بن مروان اپنے شہزادے کے لیے رشتہ بھیجتا ہے سعید ابن المسیب کو۔ اتنی خوبصورت تھی ان کی بیٹی، اتنی خوبصورت تھی، حسین و جمال تھی، حسین و جمیل تھی کہ اس وقت کا بادشاہ عبد الملک بن مروان اپنے شہزادے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے سعید ابن المسیب کو رشتہ بھیجتا ہے، ان کی بیٹی کو، اور کہتے ہیں کہ ہمارے شہزادے سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کرائیں۔ سعید ابن المسیب انکار کرتے ہیں، وہ رشتہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے کس سے شادی کرتے ہیں؟ پتہ ہے کس سے شادی کرتے ہیں؟ مسجد نبوی میں ان کا درس ہوا کرتا تھا، حلقہ درس چلتا تھا، اس میں بہت سارے طلباء، بہت سارے تلاميذ ہوا کرتے تھے۔ اس میں ایک شاگرد بڑے ذہین تھے، بڑے عابد تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے با اخلاق تھے، بڑا خدا ترس انسان تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ابن ابی وداعہ، ابن ابی وداعہ۔ کیا نام ہے جی؟ نام یاد رکھو، ابن ابی وداعہ ان کا نام تھا۔ بڑے خدا ترس انسان تھے، نیک تھے، با اخلاق تھے، عابد و زاہد انسان تھے۔ کئی دنوں سے حلقہ درس میں وہ شامل نہیں ہو رہے تھے، حلقہ درس میں شامل نہیں ہو رہے تھے۔ تو کئی دنوں کے بعد جب وہ آئے تو سعید ابن المسیب نے ان سے غائب ہونے کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے، تم کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہے تھے، کدھر چلے گئے تھے؟ تو ابن ابی وداعہ فرماتے ہیں، اے میرے استاد میں کیا بتاؤں کہ کچھ دن پہلے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، کچھ دن پہلے میری بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ میں اس صدمے کی وجہ سے اتنا پریشان تھا جس کی وجہ سے میں کہیں پر بھی آ جا نہیں رہا تھا، کہیں پر بھی آ نہیں جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے حلقہ درس میں بھی شامل نہیں ہو سکا، میں معافی چاہتا ہوں۔ سعید ابن المسیب، بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ آیا تو انہوں نے ٹھکرایا، عبد الملک بن مروان نے رشتہ بھیجا اپنے بیٹے کے لیے تو ٹھکرایا تھا۔
اور ابن ابی وداع جب فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، میری بیوی کا انتقال ہوا تھا، اس کے صدمے کی وجہ سے میں آپ کے درس میں شامل نہیں ہو سکا. سعید ابن المسیب کہتے ہیں کیا تم دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو ابن ابی وداع کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، ضرور شادی کروں گا. تو سعید ابن المسیب کہتے ہیں کیا تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہو گے؟ ابن ابی وداع کہتے ہیں کہ ابن ابی وداع کہتے ہیں یا استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا؟ ہاں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہے. میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہے. ابن ابی وداع کہتے ہیں کہ میں غریب انسان، میرے پاس دینے کے لیے میرے پاس صرف 4 درہم ہیں. کوئی بات نہیں، پیسہ مانے نہیں رکھتا، پیسے مانے نہیں رکھتا. اخلاق، جب ایمان ہو، تقوی ہو، اخلاق ہو، علم ہو، عبادت ہو، ان کے سامنے پیسہ دولت کیا کرنا ہے؟ ان کے سامنے پیسہ دولت کیا کرنا ہے؟ دیکھو سعید ابن المسیب، اتنی حسین و جمیل بیٹی، عابدہ زاہدہ بیٹی، عبد الملک بن مروان کا رشتہ آیا تو ٹھکرایا. شادی کیا تو کس کے ساتھ؟ ابن ابی وداع کے ساتھ. ابن ابی وداع نے قبول کیا. اسی وقت سعید ابن المسیب نے ابن ابی وداع سے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، اسی وقت نکاح پڑھایا اور شام کو رخصت بھی فرما دیا. سبحان اللہ. شادیاں کتنا آسان ہوا کرتی تھی، شادیاں کتنا آسان ہوا کرتی تھی. میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے معاشرے میں آج شادیاں اتنا مشکل بن گئی ہیں. مشکل ہونے کا ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ رسم و رواج. یہ رسم و رواج شریعت کے مطابق اگر شادی ہونا، شریعت کے مطابق اگر شادی ہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر شادی ہو تو صرف 2 ہی چیزیں ہیں. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ ایک ہے نکاح اور دوسرا ہے ولیمہ. شریعت کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر شادی ہو تو شادی میں صرف 2 ہی چیزیں ہیں. ایک ہے نکاح اور دوسرا ہے ولیمہ. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج ہم نے شادی کے نام پر بیڑا غرق کر رکھا ہے. اتنے رسم و رواج. اور کوئی اور نہیں، خود ہمارے ساتھی جب کہتے ہیں کہ بھائی یہ رسم و رواج اللہ کے لیے چھوڑو، یہ رسم و رواج چھوڑو، تو کیا کہتے ہیں؟ مولانا شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، بار بار تھوڑی نہ ہوتی ہے. شادی زندگی میں بار بار ہوتی ہے، ایک بار ہوتی ہے، بار بار تھوڑی نہ ہوتی ہے. شرم آنا چاہیے ہمارے لوگوں کو، شرم آنا چاہیے. ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کا ڈنکا پیٹتے ہیں اور جب معاملہ خود پہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، بار بار تھوڑی نہ ہوتی ہے. اتنے رسم و رواج. وہ شادی نہیں، ایسے لگتا ہے کہ کسی کا جنازہ جا رہا ہے. نعوذ باللہ. میرے عزیز ساتھیوں، کیا بتاؤں، کن رسم و رواج پر انگلی رکھو. صحیح رشتہ طے ہو جاتا ہے. بچی کو سب سے پہلے شادی کے 15-20 دن پہلے اسے بچی کو گھر کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، منجا بٹایا جاتا ہے. اس کے بعد گھر کے ہر رشتہ دار آتے ہیں، کھانا لے کر کے آ رہے ہیں، گلی محلے سے کھانا آ رہا ہے، گھر میں روز دعوت لگی ہوئی ہے. شادی کے 15-20 دن پہلے سے گھر میں روز کی دعوت. اور جو ہی شادی کی تاریخ جو طے شدہ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہیں وہاں پر فوراً. اس کے بعد پھر جہیز کی نمائش الگ ہوتی ہے. اگر جہیز کوئی پڑوسن نہ دیکھے اس پر گلا شکوا، ارے جہیز مجھے بتایا نہیں، مجھے بتائے بغیر سسرال کو واپس کر دیا، سسرال کو بھیج دیا. ادھر ساس ناراض، ادھر خالہ ناراض، ادھر پھوپھی ناراض، ادھر پڑوسی ناراض. نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد جہیز کی نمائش کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ ہلدی کی رسم. نعوذ باللہ. ہلدی کی رسم ہندوانہ رسمیں ہیں. یہ ہلدی کی رسم گھر کے سارے افراد، دولہا سے لے کر کے، دلہن سے لے کر کے، دولہا دلہن کے ماں باپ سے لے کر کے سارے افراد پیلے کپڑے پہنے ہوئے، زرد اور زعفران کپڑے پہنے ہوئے، کپڑے پہن کر کے رات بھر ہنگامہ چلتا ہے، رات بھر دعوتیں چلتی ہیں اور رات بھر رسم و رواج چلتے ہیں. نعوذ باللہ. غیر محرم عورتیں آ رہی ہیں، دولہے کو ہلدی لگا رہی ہیں. یہ کوئی رسم ہے؟ اسلام ہے یہ؟ کوئی پردہ نہیں، کوئی لحاظ نہیں. اس کے بعد جوڑے کی رسم، رات بھر وہ جوڑے کی رسم رات بھر چلتی ہے. پھر جوڑے کی رسم کے اندر انگوٹھی کی رسم، پھر انگلی پکڑائی کی رسم. سالیاں آتی ہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں ہوگی بھی نہیں ہوگی. شادی سے پہلے جوڑے کی رات کو کیا ہوتا ہے؟ انگوٹھی کی رسم، پھر انگلی پکڑائی کی رسم. سالیاں آ کر کے دولہے کی انگوٹھی پکڑ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، کھٹا ہو رہا ہے، بے پردگی، عریانیت، لنگاپن.
رات بھر چلتا رہتا ہے. اور بسا وقت ایسا ہوتا ہے دوسرے دن جب نکاح کا وقت آتا ہے تو دولہا خود کے نکاح میں خود سوتے رہتا ہے. اٹھانا پڑتا ہے, بھائی اٹھ تو تیرا نکاح چل رہا ہے, اٹھ تو قبول کر, بول منہ سے قبول کر. ایسی حالت ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں مولانا, رات بھر جاگا ہوں, جوڑے رات بھر چلے اسی لیے نیند بہت آ رہی ہے. دولہا دلہن خود کے نکاح میں سوتے رہتے ہیں. اس کے بعد نکاح کے بعد پھر جوتا چھپائی کی رسم, پھر اس کے بعد رات بھر رسمیں ہی رسمیں چلتے ہیں, شکرانے, سلامیاں, پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہیں, پھر ولیمہ, پھر یہاں تک نہیں رکتے, پھر شکرانے, پھر جمعہ کیا. یہ شادی ہے کیا ہے؟ مذاق بنا کر کے رکھا ہے ہم نے شادیوں کا, مذاق بنا کر کے رکھا ہے ہم نے اسلامی تعلیمات کا, مذاق شادی کے نام پر ہم نے دین کا بیڑا کر رکھا ہے. نعوذ باللہ. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, اللہ سے ڈرو مسلمانوں. بھلے شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہوگی, شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہوگی, کیا اس ایک بار کی شادی میں آپ اسلام کا جنازہ اٹھاؤ گے؟ کیا اسلام کا بیڑا غرق کرو گے؟ اللہ سے ڈرو میرے عزیز ساتھیوں. شادیوں کو آسان بناؤ, یہ رسم و رواج ہی ہیں جس کی وجہ سے آج شادی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اتنا ہی نہیں, ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد, یہ اتنا ہی نہیں, یہ جو داماد ہوتے ہیں نا, یہ بڑے پیٹ پالو ہوتے ہیں, اتنا آسان سے چھوڑنے والے نہیں ہوتے سسرال والوں کو. شادی ہونے کے بعد پھر رسمیں, شادی ہونے کے بعد پھر رسمیں ہوتی ہیں. اور وہ کیا رسم ہوتی ہے؟ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے. جو ہی شادی ختم ہو گئی, بچی پریگننٹ ہو جاتی ہیں, سسرال کو بھیج دیا جاتا ہے 4 مہینوں کے بعد. میکے بھیج دیے اپنا پیک کر کے 4 مہینے کے بعد, کہتے ہیں آپ ڈیلیوری کے بعد ہی آنا. پہلی ڈیلیوری کون کرانا؟ میکے والے کرائیں گے. پہلی ڈیلیوری میکے والے کرائیں گے. معاشرہ یہ سمجھتا ہے پہلی ڈیلیوری کا پورا خرچ لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ اٹھائیں گے, لڑکا یا لڑکے کے گھر والے پائی برابر بھی اس پر خرچ نہیں کریں گے. پہلی ڈیلیوری لڑکے والوں کی ہوگی, لڑکی کے گھر والے کریں گے. نعوذ باللہ. یاد رکھو یہ چیز حرام ہے, حرام, یہ چیز حرام ہے, حرام ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے لڑکی والوں پر. جیسے ہی لڑکے نے کہا الحمدللہ مجھے قبول ہے, سنو میرے عزیز ساتھیوں, جیسے ہی لڑکے نے کہا الحمدللہ مجھے قبول ہے, جو ہی اس لڑکی کو قبول الحمدللہ کہہ کر کے قبول کر کے اپنے حوالے عقد میں لے لیتا ہے, لڑکی کا ایک ایک پائی کا خرچہ لڑکے کا ہے, لڑکی کا ایک ایک پائی کا خرچہ لڑکے کا ہے. پہلی ڈیلیوری ہو, دوسری ڈیلیوری ہو, تیسری ڈیلیوری ہو یا چوتھی ڈیلیوری ہو, ہر ڈیلیوری لڑکے کو کرانا ہے, لڑکے کے گھر والوں کو کرانا ہے. لڑکی والے ایک مرتبہ لڑکے کے حوالے کر دیے, ختم, ان کے ذمے سے بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کوئی خرچہ ان پر نہیں ہے. لڑکی چاہے میکے میں رہے, لڑکی چاہے سسرال میں رہے, لڑکی کا سارا خرچ لڑکے کو اٹھانا ہے. اور بہت سارے ساتھی ہمارے گلف میں رہتے ہیں, گلف میں رہتے ہیں, شادی کے فوراً بعد بیوی کو میکے میں پہنچا دیتے ہیں, اور میکے میں جیسے ہی بچی چلی جاتی ہے 1 روپیہ نہیں دیتا لڑکا خرچہ کرنے کے لیے. کہتے ہیں تو تمہارے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہو تو میں کیوں دوں خرچہ کرنے کے لیے, تمہارے ماں باپ خرچ کریں گے. کیوں بھئی, شادی تم نے کیا ہے, اس کے ماں باپ کیوں خرچہ کریں گے؟ آپ گلف میں رہیں یا چاند پر رہیں, بیوی کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے, بچوں کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے. جو ہی آپ نے الحمدللہ کہہ کر کے نکاح کو قبول کر لیا, اس لڑکی کو اپنے ازدواجیت میں لے لیا, لڑکی کا ہر خرچہ آپ کا ہے. پہلی ڈیلیوری ہو, دوسری ڈیلیوری ہو, تیسری ڈیلیوری ہو, لڑکی کے گھر والے 1 روپیہ نہیں دیں گے اگر آپ مسلمان ہیں تو. حرام ہے میرے عزیز ساتھیوں. اور میرے عزیز ساتھیوں, اتنا ہی نہیں, یہ جو داماد ہوتے ہیں نا, ان کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے, یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ ماشاءاللہ, اللہ نے جس کو اسلامی تعلیمات سے نوازا ہے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوں گے. یہ یہیں پر نہیں بس کرتے, یہیں پر بس نہیں ہوتے, یہ انسانیت کے دشمن ہیں, یہ درندے ہیں. اعوذ باللہ. میرے عزیز ساتھیوں, توبہ کرو اس سے, توبہ کرو اس سے. اگر لڑکی کے گھر میں 1 سے زیادہ لڑکیاں ہیں, اگر لڑکی کے باپ کو 1 نہیں 4 لڑکیاں اللہ نے عطا کیا ہے, پہلی شادی جو ہی ہو جاتی ہے, جب دوسری شادی ہوتی ہے نا, دوسری شادی میں دلہے کو لڑکی کا باپ جو دیتا ہے وہ دیتا ہے, لیکن دوسری شادی میں پہلے داماد کو بھی پہلے داماد کو بھی قیمتی تحفے دینے پڑتے ہیں. دینے پڑتے نہیں پڑتے. پہلے داماد کو 1 تولے کی انگوٹھی, آدھے تولے کی انگوٹھی, قیمتی تحفہ. اگر لڑکی کا باپ تیسری بیٹی کی شادی کرتا ہے,
پہلے 2 دامادوں کو وہ پھر قیمتی تحفے دینا ہے. اگر لڑکی کے بعد چوتھی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو پہلے 3 دامادوں کو بھی قیمتی تحفے دینا ہے. کیوں دینا ہے بھائی؟ ارے اللہ کے بندے، تو نے اس باپ کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، فرض تو یہ بنتا تھا کہ تو ان کے گھر پر جائے اور کہے کہ بھائی آپ کی بیٹی کی شادی ہے، میری سالی کی شادی ہے، میں اس گھر کا داماد ہوں، بولو میرے لائے کچھ کام ہے کیا؟ بتاؤ میں کچھ کر سکتا ہوں کہ آپ کے لیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن نہیں. شکوے ہوں گے، شکایتیں ہوں گی، داماد کو عزت نہیں دیا گیا، داماد کے گھر والوں کو عزت نہیں دیا گیا. بیچارہ بچی کی شادی میں خود پریشان رہتا ہے، لیکن یہ داماد آ کر کے اس پر ظلم و زبردستی کرتا ہے. مجھے تحفہ نہیں دیا گیا، قیمتی تحفے دینا ہوگا، نعوذ باللہ. میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کا شیوا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج شادیاں مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، ایک دوسری چیز جس کے سبب شادیاں مشکل نہیں بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے جہیز کی لعنت. جہیز کی لعنت. اور جہیز یہ ہمارے معاشرے کا ناسور بنتے جا رہا ہے. جہیز یہ ہمارے معاشرے کا کینسر بنتے جا رہا ہے. اور اس جہیز کی لعنت نے کئی مسلمان لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. اور کئی ہمارے مسلمان لڑکیاں اس جہیز کی وجہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہے ہیں. اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں. ایک گھر میں 1 سے 4 لڑکیاں ہو جائیں، اس باپ کا جینا حرام ہو جاتا ہے، اس ماں کا جینا حرام ہو جاتا ہے. جو ہی باپ کو پتا چلتا ہے کہ میرے گھر میں آج بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ اسی وقت سے دماغ میں سوچ لیتا ہے اب مجھے جہیز جمانا ہے. وہ اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے پیسہ جہیز جوڑنا کوشش کرتا ہے. اور ماں بیچاری گھر کے اخراجات میں سے ایک پائی جمع کر کے بچی کے لیے سامان کو جوڑتی ہے. ارے آج رشتہ، باقاعدہ رشتہ جب طے ہوتا ہے، مجلس بیٹھتی ہے، ڈیمانڈ کیا جاتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر ہے، میرا بچہ انجینئر ہے، میرا بچہ مہینہ لاکھ روپے کماتا ہے، میرے بچے کی پڑھائی پر اتنا خرچہ ہوا ہے، بتاؤ آپ کتنا دو گے؟ کیا آپ نے لڑکی والوں سے پیسہ وصول کرنے کے لیے اپنے بچے کو پڑھایا تھا؟ میں سمجھتا ہوں ان سے بھی بڑا فقیر اور ان سے بھی بڑا بھکاری کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. گویا سسر اپنے داماد کو خرید کر کے لاتا ہے. بولی لگائی جاتی ہے، ڈگریوں کی بولی لگائی جاتی ہے. جس کی جتنی بڑی ڈگری ہوگی اتنا ہی بڑا وہ فقیر ہوگا، جس کی جتنی بڑی ڈگری ہوگی اتنا ہی بڑا وہ بھکاری ہوگا. نعوذ باللہ. یہ ہمارا معاشرہ چل رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ایک نیا فیشن چل رہا ہے، کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. فیشن ہے یہ. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ اپنی بچی کو زیور اچھا دو. کیوں؟ سونا بڑا مہنگا ہو گیا ہے، 80-90 ہزار روپے کو تولہ چلتا ہے. کہتے ہیں 20-25 تولے ڈالو بس ہے. یہ ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، یہ آپ کی بچی کے لیے دو، اچھا زیور دو. میرے عزیز ساتھیوں، میں بیٹی اس کی ہے، وہ جتنا مرضی چاہے زیور ڈالے. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ بیٹی اس کی ہے، وہ جتنا مرضی چاہے زیور ڈالے یا نہ ڈالے. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ چاہے زیور دے چاہے زیور نہ دے، اس کی استطاعت کے مطابق وہ جو دے گا وہ قبول کرے، جو نہیں دے گا وہ قبول نہ کرے. اصل مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں جب ایک بیٹی زیور لے کر کے آتی ہے سسرال کو، تو لڑکے کے گھر والے، سسرال والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس زیور پر ہمارا حق ہے، اس کی پراپرٹی پر، اس کے وہ جو کچھ لائی ہے اس پر ہمارا حق ہے. نہیں میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ لڑکی کا زیور لڑکی کا زیور ہے، لڑکی کا مال لڑکی کا مال ہے. اس پر نہ لڑکی کا حق ہے نہ لڑکے کے گھر والوں کا حق ہے، نہ لڑکے کا حق ہے نہ لڑکے کے گھر والوں کا حق ہے. لڑکی کا مال لڑکی کا ہے اور وہ اسی کا رہے گا. میرے عزیز ساتھیوں، ہر سال آج تو یہاں تک دیکھا جاتا ہے، یہ جو انسانیت کے درندے ہیں لڑکیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. جہیز کی لعنت. اور ایک بات جان لو، جو آدمی جہیز کے ساتھ شادی کرتا ہے، دیکھو وہ زندگی بھر بھیک مانگتا ہی رہے گا. اللہ کے لیے ایسے لڑکوں کو اپنی لڑکیاں نہ دو. جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، بولو کہ بھائی یہ دروازہ ہے، باہر جاؤ. جہیز مانگنے والا ہمارے گھر پر نہ آئے، اپنی بچیوں کو نہ دو. کیونکہ جو شادی کے وقت جہیز کی ڈیمانڈ کرے گا، بھیک مانگے گا، وہ بھیک مانگنے کی عادت زندگی بھر رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی.
بچی جب بھی میکے کو جائے گی کچھ نہ کچھ لے کر کے آنا ہے، جب بھی میکے کو جائے گی کچھ نہ کچھ لے کر کے آنا ہے، ہر سال ایک نیا زیور پہن کر کے آنا ہے۔ اگر نہیں لائے گی تو ادھر ساس بھی ٹارچر کرے گی، سسرا بھی ٹارچر کرے گا، دیوریں اور دیور بھی ٹارچر کریں گے، نندے بھی ستائیں گے، حتیٰ کہ شوہر بھی ستائے گا، نعوذ باللہ۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ سے ڈرو۔ آج ہماری مسلمان بچیاں اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے، کئی مسلمان ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہیں، لاکھوں میں، نعوذ باللہ، لاکھوں میں ہیں جو موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں، موت کو اپنا رہے ہیں۔ بھئی شادی نہیں، ہمیں موت بہتر ہے۔ اور کئی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں مسلمان عورتیں، مسلمان لڑکیاں اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا معاشرہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا ہم سرپرست اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ یہ جو لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اغیار کا دین قبول کر رہے ہیں، ہندو بننا پسند کر رہی ہیں، کرسچن بننا پسند کر رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے ماں باپ کو پوچھا جائے گا؟ نہیں، ہم میں سے ہر فرد کو پوچھا جائے گا۔ معاشرے کا ایک ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے، معاشرے کا ایک ایک فرد ذمہ دار ہے، یہ جماعت ذمہ دار ہے، یہ جمعیت ذمہ دار ہے، یہ جمعیت کے ذمہ دار ہیں، یہ جمعیت کے ذمہ دار اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہر ایک سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ تم نے شادیوں کو آسان کیوں نہیں کیا، شادیوں کو اتنا مشکل کیوں بنایا؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آج ہماری بچیاں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں مرتد ہو رہی ہیں جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اور ایک میرے عزیز ساتھیوں، اردو کی تاریخ میں ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام میر تقی میر ہے، سب جانتے ہیں ان کا نام، بڑے ادیب تھے، بڑے شاعر تھے، میر تقی میر۔ ان کی ایک بیٹی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور وہ بھی بیٹی شاعرہ تھی، ادیبہ تھی، بڑی عبادت گزار تھی، اللہ خدا ترس بچی تھی۔ انہوں نے میر تقی میر نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور حتیٰ کہ لڑکے والوں نے جو جو ڈیمانڈ کیا تھا سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، یہاں تک کہ نہ بھی تھا تو باہر سے لا کر کے بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی مشکلوں کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ اپنی بیٹی کا بڑا مشہور واقعہ، اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹی کو خبر ملی، کہیں سے کسی نے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہارا گھر بنانے کے لیے اپنا گھر اجاڑ لیا، تمہاری زندگی بنانے کے لیے اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ بیٹی صدمے کی وجہ سے صدمے میں آ گئی۔ یہ جب سنا کہ باپ کا گھر اجڑ گیا ہے، باپ تباہ ہو گیا ہے، باپ قرض میں آ چکا ہے، بیٹی صدمے میں آئی۔ صدمے میں آ کر کے اس بچی کا انتقال ہوا، اسی وقت اس بچی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد جب باپ کو خبر ملتی ہے اس حادثے کی کہ بچی کا انتقال ہوا ہے، بچی کا انتقال ہوا ہے، تو باپ سسرال جاتے ہیں، بچی کے سسرال جاتے ہیں، بچی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے۔ بچی کے جنازے کے سامنے ٹھہر کر کے وہ بڑے درد مندانہ الفاظ میں یہ اشعار کہتے ہیں کہ اب آیا ہے خیال آرام جا اسنا مرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جا اسنا مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے ہم اسباب شادی میں، کفن دینا تجھے بھولے ہم اسباب شادی میں۔ آج ایک باپ اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے، اپنے حق کو مار کر کے ایک بچی کا نکاح کرتا ہے، بچی کی شادی کرتا ہے، اور ہم ظالم ہیں کہ باپ سسرال والوں سے ان چیزوں کا مطالبہ کر کر کے اسے قرض میں ڈبو دیتے ہیں، اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے میرے عزیز ساتھیوں، ان چیزوں سے توبہ کرو، ان چیزوں سے توبہ کرو، اور خصوصاً جہیز کی لعنت سے۔ میرے وہ ساتھی جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور انہوں نے ظلمن جبرن اپنے سسرال پر ظلم کرتے ہوئے جہیز کو مانگا تھا، اللہ کے لیے وہ جہیز پہلے واپس کرو، پھر اللہ سے توبہ کرو۔ جو ڈیمانڈ کر کے تم نے لیا تھا نا، اللہ کا دربار ہے، وہاں انصاف ہوگا، وہاں انصاف ہوگا۔ یہ چند لاکھ روپے کتنے دن کھاؤ گے؟ اور میرے وہ ساتھی جن کے ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہے، میرے نوجوان بچوں، میرے نوجوان بھائیوں، تم سے گزارش کرتا ہوں، اگر تمہاری ذہنیت ایسی ہے، اللہ کے لیے ایسی ذہنیت سے توبہ کرو، ایسی ذہنیت سے توبہ کرو، یہ عزم کرو کہ میں شادی کروں گا تو بغیر جہیز کے شادی کروں گا، اسلام کی طریقے کے مطابق شادی کروں گا، صرف نکاح ہوگا، ولیمہ ہوگا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شادی کا پورا خرچ از اول تا آخر لڑکے کا ہے، لڑکی والوں پر 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوگا۔ لڑکی کا باپ صرف اپنی بیٹی کو نیک اور دیندار بنا کر کے لڑکے کے حوالے کرے گا، نیک اور دیندار بنا کر کے لڑکے کے حوالے کرے گا۔ اور شادی کا جو خرچ ہوتا ہے نا،
از اول تا آخر پورے کا پورا خرچ لڑکے کو اور لڑکے والوں کو اٹھانا ہے. یہ ہوتی ہے اسلامی شادی. اور ایک آخری بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے شادی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے وہ ہے اسراف اور فضول خرچی. شادیوں میں اسراف اور فضول خرچی، شادیوں میں اسراف اور فضول خرچی کے جو مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے، نسأل اللہ السلام والعافیہ. اتنی فضول خرچی، جبکہ پیارے نبی نے کیا کہا تھا؟ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اعظم النکاح برکہ وایسرہ معونہ. ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ معونہ. سب سے زیادہ برکت والا نکاح، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس نکاح میں خرچہ کم ہوتا ہے. جس نکاح میں خرچ کم ہو وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے، وہ زندگیاں برکت والی ہوتی ہیں، وہ زندگیاں برکت والی ہوتی ہیں. اور جس نکاح میں فضول خرچی زیادہ ہوتی ہے نا، وہ نکاح برکت سے خالی ہوتا ہے، وہ زندگیاں برکت سے خالی ہوتی ہیں. اس زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگیوں میں سکون آئے، اطمینان آئے، خوشگوار زندگی بسر ہو، تو اللہ کے لیے اپنے نکاحوں میں فضول خرچی سے بچو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. فضول خرچی سے بچو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے. اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ شادیاں آسان سے آسان تر ہو تو اس فضول خرچی سے بچو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے تو بتائیں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلامی طریقے کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اسلامی طریقے کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس جہیز کی لعنت سے ہمیں بچائے. اے اللہ، جو بچیاں ہماری مرتد ہو رہی ہیں، اللہ تو انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، انہیں ماں باپ کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس مجلس میں یا امت میں جو لڑکے اور لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ تو ان کے شادیوں کا انتظام فرما دے. اے اللہ تو ان کے اچھے سے اچھے جوڑے کا انتظام فرما دے. اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ تو ان کی شادیوں کو خوشگوار زندگی انہیں عطا فرما دے. اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، بے اولاد ہیں، اے اللہ تو انہیں اولاد نصیب فرما. اے اللہ انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں عطا فرما. اے اللہ تو ان کی زندگیوں کو خوشگوار عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے عزیز ساتھیو، ایک بات بتانا چاہوں گا. یہ جمعہ ہے اور جمعہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو کیا کہا؟ عید المومنین کہا، مومنوں کی عید کہا. مومنوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے. اور یہ جمعہ کو مقدس کیوں بنایا گیا ہے پتہ ہے؟ جمعہ مقدس کیوں ہے؟ جمعہ کا دن عید کا دن کیوں ہے؟ کیونکہ اس دن جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اور اس خطبے اور نماز کی وجہ سے یہ دن بڑا مبارک ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم جمعہ کے دن عید تو منا لیتے ہیں، بریانی تو کھا لیتے ہیں، مٹھے بھی کھا لیتے ہیں، لیکن خطبہ سننے کے لیے وقت پر نہیں آتے. کتنی بے شرمی کی بات ہے نہیں؟ خطبہ سننے کے لیے وقت پر نہیں آتے. یعنی یہ آپ کا جمعہ کے لیے آنا نہیں آنا دونوں برابر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطیب منبر پر بیٹھتا ہے نا، آ کر کے فرشتے جو ہوتے ہیں نا لکھتے ہیں نامہ دفتر میں بیٹھ کر کے کہ بھئی آج کون پہلے آیا، اس کے بعد کون آیا، اس کے بعد کون آیا. اور بڑی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس مقام کے مطابق وہ اجر کا باعث ہوتا ہے. پہلے آنے والے کو اونٹ کا ثواب، دوسرے آنے والے کو گائے کا ثواب، تیسرے آنے والے کو بکری کا ثواب. یہ جو جمعہ ہے نا، آپ آئے ہیں ماشاءاللہ، وقت آپ کی جمعہ کی نماز تو ہو گئی، میں مانتا ہوں کہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، لیکن جمعہ کے ثواب سے محروم ہو گئے. جمعہ کے ثواب سے محروم ہو گئے. اللہ کے نبی نے کب آنے کے لیے کہا؟ مؤذن کی اذان سے پہلے مسجد میں آنا ہے، منبر پر امام کے بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آنا ہے. اللہ کے بندو، کیا ہم اللہ کے واسطے
اللہ کے واسطے ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے نماز کے لیے؟ ہفتے میں 1 گھنٹہ 1 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ جمعہ میں 8 دن میں 1 گھنٹہ تم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ پہلے آؤ، لیکن نہیں، اس میں بھی آخر میں آئیں گے۔ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں کبھی پھر مسجد کا منہ نہ دکھائے، پھر کبھی مسجد کا منہ نہ دکھائے۔ شکر مناؤ کہ اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، طاقت دیا ہے، اور وقت بھی دیا ہے۔ وقت سے پہلے آپ مسجد میں آ سکتے ہو، وقت سے پہلے آپ مسجد میں آ سکتے ہو، لیکن نہیں، باہر بیٹھے رہیں گے، سڑکوں پر پھرتے رہیں گے، دکانوں میں جاتے رہیں گے۔ کیوں؟ ابھی اذان نہیں سنائی دی، ارے مول صاحب کا لمبا خطبہ رہتا، ابھی کون سننا بیٹھ کر کے؟ ارے یہ خطبہ ہی تو مقدس ہے، خطبہ نہیں سنا تو فائدہ کیا ہوا جمعہ کا؟ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں آؤ، اذان سے پہلے مسجد میں آؤ، اور جمعہ کے ثواب کو پانے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، مرد و خواتین، بچے بڑے بوڑھے، سب کو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔